بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہم سب کے علم میں ہے کہ ادھر چند ماہ سے مسلم پسند اللہ پر اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلمانوں کے آئلی قوانین کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ ظالمانہ ہیں اور ان سے عورتوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ طرح طرح کے قصے واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان قوانین کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے جماعت اسلامی نے 2 ہفتے کی ایک مہم کا پروگرام بنایا ہے جو انشاءاللہ اس مہینے کے آخری ہفتے سے شروع ہوگی۔ آخری ہفتہ اپریل کا اور پہلا ہفتہ مئی کا ہوگا۔ اس میں جماعت نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ملک کے تمام حصوں میں مختلف سطح کے پروگرام کیے جائیں گے۔ اس میں مسلم پسند اللہ کی معقولیت واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے بارے میں جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اس تعلق سے آج یہ مناسب سمجھا گیا کہ اس تعلق کا اجمال کے ساتھ تعارف کرایا جائے کہ مسلم پسند اللہ کیا ہے، اس سے مراد ہمارے نزدیک کیا ہے اور اس پر کیوں زور دیا جاتا ہے۔ اس تعلق سے میں بنیادی باتیں چند آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اس کے بعد میری خواہش یہ بھی ہوگی کہ اس موضوع کے تعلق سے سماج میں جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے بھی مختلف گفتگوؤں میں ڈسکشن میں یہ باتیں آتی رہتی ہوں گی، تو میں اپنی گفتگو میں اعتراضات پیش کر کے ان کا جواب دینے کی کوشش میں نہیں کروں گا۔ میں صرف ابتدائی قسم کی کچھ باتیں کہوں گا۔ البتہ آپ حضرات کی طرف سے اگر کوئی سوالات آئیں گے تو انشاءاللہ اس پر اعتراضات کے جوابات کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آ سکیں گی۔ محترم بھائیوں، ایک بنیادی سوال ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کیا جس شخص کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، ثاقب، وارث اس طرح کے نام ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جن لوگوں کا نام رام، شیام، گوپال، جوزف اس طرح کے نام ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا جن لوگوں کا ایک مخصوص ایک لباس ہوتا ہے، کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، ٹوپی لگاتے ہیں، سر پر وہ پگڑی رکھتے ہیں یا ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں، وہ تو مسلمان ہیں، لیکن جو دوسرے طرح کے لباس پہنتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا جو لوگ گوشت کھاتے ہیں اور گوشت کھانے پر اصرار کرتے ہیں ان کو مسلمان سمجھا جائے، اور جو گوشت نہیں کھاتے ہیں یا اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں ان کو مسلمان نہ سمجھا جائے؟ ظاہر ہے کہ ہمارا آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔ مسلمان وہ ہے جو اسلام پر عمل کرتا ہو۔ اسلام کے لفظی معنی ہی ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ تو مسلم وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے حوالے کر دے۔ وہ یہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کن کاموں کا حکم دیا ہے، وہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ یہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کن کاموں سے روکا ہے، وہ ان سے رک جائے، وہ مسلمان ہے۔ اسی طرح کا دوسرا ایک لفظ آتا ہے مومن۔ مومن کے بھی لفظی معنی ہیں ایمان لانے والا، مان لینے والا۔ تو گویا کہ مومن کے بھی لفظی معنی ہیں کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بتایا ہے اس کو بے چوں و چرا مان لے، اس کی حکمتیں اس کو معلوم ہو جائیں تو اور اچھی بات ہے، لیکن حکمتیں اگر اس کو نہ معلوم ہوں تو بھی وہ اس کے پیچھے نہ پڑے۔ وہ یہ نہ کہے کہ جب تک یہ بات ہماری عقل میں آ جائے گی کہ نہیں اس حکم کی معقولیت میں سمجھ لوں گا تبھی اس پر عمل کروں گا ورنہ عمل نہیں کروں گا، بلکہ مومن وہ ہے جس کو احکام کی معقولیت معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، محض اس کو اتنا معلوم ہونا کافی ہے کہ اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے، اس پر مان لینے پر وہ تیار ہو جائے، وہ مومن ہے۔ قرآن اور حدیث میں مومن اور مسلم کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ اصطلاح میں ہم جائیں گے تو مومن اور مسلم کے استعمالات میں بھی بہت باریک سا فرق ہے،
لیکن قرآن و حدیث ہی میں دونوں الفاظ مترادف کے طور سے استعمال ہوتے رہے، مومن اور مسلم دونوں الفاظ ایک معنی میں استعمال ہوتے رہے۔ مسلم اور مومن سے مطلوب کیا ہے، اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں صراحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ النور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے انما، یعنی جو بات آگے کہی جا رہی ہے بس صرف وہی ہے، اس سے ہٹ کے ذرا سا بھی انحراف اور اس سے تجاوز جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ جب ایمان لانے والوں کے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے، تو ان کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی صورت جائز ہی نہیں ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں ہاں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہیں، نہیں صرف وہی لوگ کامیاب ہیں جن لوگوں کا رویہ یہ ہو کہ بے چوں و چرا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر سرنڈر کر دیں۔ صرف وہی لوگ کامیاب ہیں اور صرف وہی لوگ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو مومن کہا جائے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس سے آگے کی باتیں کہی گئی ہے۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، سماج میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں معمولی بات میں، چھوٹی بات پہ، بڑی بات پہ کچھ تنازعات ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے درمیان اختلافات پیدا ہوں، کچھ ایشوز پہ تمہارے درمیان سوچنے سمجھنے کا، عمل کرنے کا ٹکراؤ پیدا ہو جائے، تو تمہارے ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، ان سے یہ جاننے کی کوشش کرو کہ ہمارے اختلافات کا حل کیا ہے، اور پھر جب اللہ اور رسول کی طرف سے اس کا حل سامنے آئے فوراً اس پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دو۔ چنانچہ سورہ النساء کی آیت ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارے درمیان کسی بھی معاملے میں اختلاف پیدا ہو، یہاں پر دیکھیں جو لفظ آیا گیا ہے شیئن، عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ نکرے میں عموم پایا جاتا ہے، اور عموم کے ساتھ ساتھ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ حقیر سے حقیر معاملہ ہو یا کوئی بڑے سے بڑا معاملہ ہو۔ تو گویا تنازع کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا کوئی معاملہ ہو جس سے کسی کا بہت بڑا کوئی نقصان ہو رہا ہو یا کس کو کوئی بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہو، نہیں، انتہائی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو، اس پر اگر اوپینین کا فرق ہو رہا ہو، مفادات کا ٹکراؤ ہو رہا ہو، تو اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اس کے دعوے دار ہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو اپنے تمام تنازعات میں تم کو لازماً اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی دو آیات میں نے پیش کی ہیں جو پازیٹیو انداز میں بات کہتے ہیں کہ مومن اور مسلم جو شخص دعوے دار ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں، ان معاملات میں بھی جن کا تعلق تنازعات سے نہیں ہے، ان میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف رجوع کرے، اور جن معاملات کا تعلق تنازعات و اختلافات سے ہے ان میں بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف رجوع کرے۔ لیکن جو شخص اپنے اسلام اور ایمان کا دعوے دار ہو، اس کے باوجود بھی اپنے نفس کی پیروی کرتا ہو، اللہ اور اس رسول کو ان کو جاننے، تلاش کرنے اور ماننے پر تیار نہ ہو، اس کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے یہ بھی صاف الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ بات یہود اور نصارہ کے تعلق سے قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں صراحت سے کہی گئی ہے۔ مسلمانوں سے پہلے جو دو قومیں تھیں جو بھی اپنے آپ کو دین حق کا علمبردار کہتی تھیں، جو اس کی دعوے دار تھیں کہ ہاں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، لیکن ان کا عملی رویہ یہی تھا کہ وہ صرف ان کے زبانی جمع خرچ کرتے تھے، حقیقی زندگی میں وہ دین کی، اللہ اور رسول کی تعلیمات سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔
چنانچہ قرآن کریم میں ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کے سامنے ان کو جب اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ قرآن کریم میں صاف صاف یہ کہا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل اہل کتاب کو جب بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ مفسرین نے بہت دلچسپ بات کہی ہے، پیغمبر کی موجودگی میں جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہوں ان کی ہمت یہ نہیں ہے کہ وہ صاف الفاظ میں یہ کہہ دیں گے کہ ہاں ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے۔ مفسرین نے بہت اچھی بات کہی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں، پیغمبر کے امتیوں نے پیغمبر کے سامنے الفاظ میں تو یہی کہا تھا کہ ہاں ہم نے سن لیا اور ہم مانیں گے، لیکن ان کا عمل اس کے خلاف رہتا تھا۔ وہ زبان سے تو کہتے تھے، ماننے کی بات کہتے تھے، لیکن عمل ان کا الٹا ہوتا تھا، وہ اس کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن نے ان کے لفظ کا اعتبار نہیں کیا بلکہ ان کے عمل کا اعتبار کیا، اور قرآن نے اس کو تعبیر کیا کہ وہ کہتے ہیں سمینا و عصینا۔ تو چنانچہ یہود اور نصارہ کی پوری تاریخ یہی ہے کہ انہوں نے زبان سے تو اقرار کیا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے خواہشات نفس کی پیروی کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو پس پش ڈال دیا۔ قرآن نے صراحت سے کہا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، ہم سب کی توجہ چاہتی ہے، اس میں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت ہے، جس میں روشنی ہے، اور توریت کی روشنی میں انبیاء جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن آگے یہود کی نافرمانی کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے حکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہ لوگ کافر ہیں۔ اگلی آیت میں کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنے احکام نافذ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں۔ دو آیتوں میں یہود کا تذکرہ کیا گیا، ان کو صاف الفاظ میں کافر کہا گیا، ظالم کہا گیا، اور آیت کے الفاظ میں تاکید دیکھیے، یہ نہیں کہا گیا اولئک کافرون اولئک ظالمون، اولئک ہم الکافرون اولئک ہم الظالمون، کہ وہ یقیناً کافر ہیں، یقیناً ظالم ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی کافر ہیں۔ تیسری آیت میں نصارہ کا تذکرہ کیا گیا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اہل انجیل یعنی کہ نصارہ کا بھی تذکرہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو وہ لوگ فاسق ہیں۔ تو گویا کہ امت مسلمہ سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان کے بارے میں صراحت سے کہہ دیا گیا کہ اگرچہ وہ زبانی دعویٰ کرتی ہوں اپنے آپ کو دین حق پر عمل کرنے کا، لیکن اگر ان کا عمل ان کے قول کی گواہی نہیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی طرف سے سرٹیفکیٹ نہیں حاصل ہے، بلکہ اس میں صاف الفاظ میں ان کو کافر، ظالم اور فاسق کہہ دیا گیا ہے۔ ان آیات سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان اور مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ ضروری اس لیے ہے کہ اگر وہ ان پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا یہ جفظ زبانی جمع خرچ ہے، پھر اس کے ایمان کا، اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ قرآن اور حدیث کی ان تعلیمات پر عمل کیا۔ مسلمان 1400 سال کی تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان جہاں بھی گئے، جس ملک میں بھی گئے، جس زمانے میں بھی رہے، ان کی اکثریت نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ کسی ملک میں چاہے وہ اقلیت میں رہے ہوں، چاہے وہ اکثریت میں رہے ہوں، انہوں نے اپنی زندگیوں میں اسلامی تعلیمات کو نافذ کیا۔ جن ملکوں میں وہ اقلیت میں تھے انہوں نے وہاں کے حکمرانوں سے اپنا یہ حق حاصل کرنے کی کوشش کی، اور جب ان کو یہ حق حاصل ہو گیا تو اس پر انہوں نے عمل کیا۔ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کو جن ممالک میں حکمرانی اور اقتدار حاصل ہوا انہوں نے اسلام کی ان تعلیمات کو سماج میں نافذ کیا۔ اس پر ہمارے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیسے کیا، ان کا اقتدار پر قبضہ کرنا جائز طریقوں سے تھا یا ناجائز طریقوں سے تھا۔ اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے اسلام کی سیاسی تعلیمات کو نافذ کیا یا نافذ نہیں کیا،
یہ بات تو ڈیبیٹیبل ہو سکتی ہے، لیکن ان حکمرانوں نے بھی جو اپنے سیاسی میدانوں میں اسلام کی تمام تعلیمات کو نافذ نہیں کر سکے، ان کے بارے میں یہ بات ریکارڈڈ ہے کہ انہوں نے اسلام کی تمدنی تعلیمات، اسلام کی سماجی تعلیمات، اسلام کے فوجداری قوانین، اسلام کے دیوانی قوانین، ان تمام قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قضا کا محکمہ قائم کیا، اور بیشتر حالات میں قضا کا محکمہ حکمرانی کے شعبے سے بالکل الگ ہوتا تھا۔ قاضی جو ہے وہ حکمرانوں کے خلاف بھی بسا اوقات اگر وہ انحراف کرتے تھے تو ان کے خلاف فیصلہ کر دیا کرتا تھا۔ ہندوستان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی۔ اس حکمرانی کے زمانے میں مسلمانوں کے یہ تمام قوانین سماج میں نافذ تھے۔ فوجداری قوانین، شہادت کا قانون، بین الاقوامی معاہدات کا قانون، آئلی قوانین، یہ تمام قوانین مسلم حکمرانی کے دور میں ہندوستان میں نافذ رہے ہیں۔ لیکن جب یہاں سے مسلم حکمرانی کا دور ختم ہوا، انگریزوں کا اقتدار آیا، تو انگریزوں نے آہستہ آہستہ ان اسلامی قوانین کو ختم کرنا شروع کیا، اور ان کی جگہ ان کا اپنا جو برطانوی قانون تھا اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ہندوستان کی تاریخ میں متعدد مسلم قوانین کا تذکرہ آتا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کس سن میں حکومت نے کس مسلم اقتدار کے دور کے قانون کو ختم کیا، اس تعلق سے کئی قوانین کا تذکرہ آتا ہے۔ فوجداری قانون، قانون شہادت، قانون معاہدات، ان قوانین کو انگریزوں نے اقتدار میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ اس پر ختم کیا۔ چونکہ مسلمانوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے، مسلمانوں کو اس طرح بہت کمزور کر دیا گیا تھا، اس لیے مسلمانوں کے اعتراضات اٹھانے کے باوجود بھی ان کی سنوائی نہیں ہوئی اور یہ قوانین ختم کر دیے گئے۔ اسی طرح انگریزوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے جو آئلی قوانین جو مغل دور میں اس سے پہلے کے دور میں نافذ تھے، حکومت کی طرف سے ان کو سماج میں نافذ کیا جاتا تھا، اس کے مطابق عدالتوں میں فیصلے کیے جاتے تھے۔ انگریزوں نے ان قوانین کو بھی، آئلی قوانین کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس زمانے میں مسلمانوں کی طرف سے اس پر زبردست احتجاج ہوا۔ مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہم اس طرح آہستہ 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 تمام قوانین سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جب انگریزوں نے آئلی قوانین کو ختم کرنے کا عندیہ دیا تو اس پر مسلم عوام کی طرف سے زبردست احتجاج ہوا۔ پورے ملک میں اس کے خلاف کچھ تحریکیں چلائی گئیں، علماء نے ان تحریکوں کی قیادت کی، اور اس زمانے میں جو قانون سازی کے ادارے تھے ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کی گئی۔ ان احتجاج، مظاہروں، تحریکوں کے نتیجے میں حکومت اس بات کی طرف مائل ہوئی کہ ہاں، مسلمانوں کے جو آئلی قوانین ہیں ان پر عمل کرنے کی مسلمانوں کو آزادی دی جانی چاہیے۔ چنانچہ 1937 میں ایک ایکٹ پاس ہوا جس کو کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ وہی ہے جسے آج ہم مسلم پسند اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ایکٹ کے الفاظ یہ ہیں، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس قانون میں کیا کیا چیزیں شامل کی گئی اور اس پر مسلمانوں کو عمل کرنے کا حق دیا گیا، اختیار دیا گیا۔ اس میں ہے نکاح، طلاق، خلا، مبارات، فسخ نکاح، حضانت، ہبہ، وصیت اور وراثت۔ ان چیزوں سے متعلق معاملات میں اگر دونوں فریق مسلمان ہوں تو ان کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا، خواہ ان کا عرف اور رواج کچھ بھی ہو۔ قانون شریعت کو عرف اور رواج پر بالادستی حاصل ہوگی۔ یہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ جو 1937 میں جو منظور ہوا تھا، اس کے مطابق مسلمانوں کو ایک خاص دائرے، آئلی زندگی کے ایک خاص دائرے میں اپنے قوانین پر عمل کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اس موقع پر ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ مسلم پسند اللہ جس کو ہم کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ، یہ اسلام کے مکمل آئلی قوانین کی ترجمانی نہیں کرتا۔ اس میں جن قوانین کو
اس ایکٹ میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قانون ہیں جو کہ اسلام کے آئلی قوانین کے دائرے میں آتے ہیں۔ مثال کے طور سے اس میں جائیداد کی ملکیت، عورت کو جائیداد کی ملکیت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، اس سے یہ قانون بحث نہیں کرتا۔ چنانچہ مختلف ریاستوں میں یہ قانون اب بھی نافذ ہے کہ عورت کسی شخص کے مرنے کے بعد وراثت میں لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، غیر منقولہ جائیداد میں صرف نرینہ اولاد ہی کو اس کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام نے عورت کی ملکیت بھی تسلیم کی ہے، اور وراثت کے قانون میں اسلام نے صراحت کی ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کا مال چاہے جتنا کم سے کم ہو، چاہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو، اس کا حق جس طرح کہ اس کے قریبی رشتہ دار مردوں کو ہے، ٹھیک اسی طرح اس کے قریبی رشتہ دار عورتوں کو بھی ہے۔ 1937 سے یہ قانون جو ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ یا جو مسلم پسند لا ہے اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے۔ اگرچہ بیچ بیچ میں بعض مثالیں ایسی بھی پائی جاتی رہی ہیں کہ ملک کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے اس کے خلاف بھی کچھ فیصلے دیے ہیں۔ سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، اکا دکا کو سپریم کورٹ میں بھی آتے رہے ہیں، جن میں کہ عدالتوں نے جو مسلمانوں کو مسلم پسندہ کے نام سے جن قوانین پر عمل کرنے کی آزادی تھی ان کے خلاف بھی فیصلے کیے ہیں۔ لیکن چونکہ قانون کا تحفظ حاصل تھا اس لیے ان فیصلوں کے خلاف بھی اپیل کی جاتی رہی ہے، اور ان سے یہ کہا جاتا رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ یہ مسلم پسندہ کے تحت جو آزادی مسلمانوں کو دی گئی ہے اس کے یہ خلاف فیصلے کیے گئے ہیں، اس لیے اس پر اپیل اور مرافعہ مسلمانوں کی طرف سے کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن ادھر چند مختصر عرصے میں جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے کہ پورے مسلم پسند اللہ کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کہا جانے لگا ہے کہ مسلمانوں کے جو آئلی قوانین ہیں یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں، عورتوں کو یہ حقوق نہیں حاصل ہیں، عورتوں کو مردوں کے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ قوانین عورتوں کے حق میں ظالمانہ ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی ان سے خلاف ورزی ہوتی ہے، اس لیے حکومت کا یہ حق ہے، حکومت جو اپنے ہر شہری کو اس کے بنیادی حقوق کی ضمانت دینے کی مکلف ہے، حکومت کا یہ حق ہے کہ وہ جو لوگ ان ظالمانہ قوانین سے متاثر ہو رہے ہیں ان کو اس سے آزادی دے، ان قوانین کو ختم کرے۔ اس تعلق سے مختلف باتیں کہی جا رہی ہیں جو اسلام کے آئلی قوانین میں ہے، جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ طلاق کا حق صرف مرد کو دیا گیا ہے، عورت کو حق نہیں دیا گیا ہے، مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا حق ہے، عورتوں کو یہ حق نہیں ہے، مطلقہ عورت کی اسلام میں کفالت کا کوئی نظم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وراثت میں عورتوں کو مردوں کا نصف حصہ دیا گیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی لاولد جوڑا ہے وہ اگر کسی کو لینا چاہتا ہے تو اس کو حقیقی اولاد کا درجہ نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ سارے ایشوز اٹھائے جاتے رہے ہیں، اور اسلام کے جو اس پر جو احکام ہے اس کو غیر منصفانہ اور ظالمانہ قرار دینے کی کوشش کی جاتی رہی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اعتراضات وہ اٹھاتے ہیں جن کی مذہبی کتابوں میں عورت کو سرے سے کوئی حق دیا ہی نہیں گیا ہے، جن کے یہاں عورت کی لڑکی کی پیدائش کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، جن کے ہاں عورت کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے، جن کی مذہبی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عورت کا زہر تو اتنا سخت ہے کہ سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی کو تو زندگی مل سکتی ہے لیکن عورت کے ڈسے ہوئے کو زندگی نہیں مل سکتی، جن کی مذہبی کتابوں میں وراثت میں عورت کا ہی حق کبھی دیا ہی نہیں گیا ہے۔ ان میں صراحت ہے کہ عورت کو چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ ماں ہو، اس کا کوئی حصہ وراثت میں نہیں ہے۔ جن کی مذہبی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عورت شوہر کی جنسی خواہش پورا کرنے کا ایک آلہ ہے، چنانچہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جن لوگوں کی مذہبی کتابوں میں عورت کو اتنا پس درجہ کیا گیا ہے، طرفہ تماشا ہے کہ ان کی یہ ہمت ہو گئی ہے کہ وہ اسلام کے ان قوانین پر اعتراضات
کرتے ہیں۔ یہ اعتراضات کرنے والے کون ہیں؟ 3-4 طبقات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ عدلیہ کی طرف سے مستقل ملک کی آزادی کے بعد سے مستقل کچھ وقفے سے ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو مسلم پسند اللہ کے تحت جو مسلمانوں کے قوانین کو تحفظ فراہم کیا گیا اس کے خلاف ہیں۔ تو عدلیہ کا رویہ بھی جانبدارانہ ہے۔ عدلیہ کا کام تو یہ ہے کہ جو قوانین بنے ہوئے ہوں چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں، جو قوانین بنے ہوئے ہوں عدلیہ کا کام ان کو نافذ کرنا ہے۔ عدلیہ کا کام ان قوانین کو نیا رخ دینا نہیں ہے، لیکن عدلیہ نے اپنے حدود سے آگے بڑھ کر ان قوانین کے خلاف جو فیصلے اپنے من مانے فیصلے دیے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عدلیہ نے حکومت کو بھی مشورہ دیا ہے، جو اس کا کام نہیں ہے۔ عدلیہ نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ اس کو یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کا کہ دستور میں اشارہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ہم سب جانتے ہیں کہ حکومت کے بھی ارادے نیک نہیں ہیں۔ حکومت نے بھی عدلیہ کے اس مشورے کو قبول کیا ہے اور اس کی طرف سے بھی وقتاً فوقتاً ایسے اشارے دیے جاتے رہے ہیں کہ وہ ملک میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے کوشاں ہے، اس کی وہ ترغیب دیتی ہے، اور حکومت کے مختلف اہلکار اس طرح کے اشارے دیتے ہیں، اندیا دیتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں مسلسل منصوبہ بند طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تیسرا طبقہ ہمارے سامنے ان فرقہ پرست طاقتوں کا ہے، تنظیموں کا ہے، جو ہندو احیاء پرستی کی علمبردار ہیں۔ ان کو مسلمانوں کی طرف منسوب کوئی بھی قانون، اسلام کی کوئی بھی تعلیم، مسلم تہذیب کی کوئی بھی علامت قابل قبول نہیں ہے، گوارا نہیں ہے، اس لیے وہ آنکھ بند کر کے اس کی برابر مخالفت کر رہی ہیں۔ لیکن چوتھی طرف مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں، عوام میں سے بھی، ترقی پسند لوگوں میں سے بھی، خواتین میں سے بھی، مردوں میں سے بھی، جنہوں نے کہ ترقی پسندی کی مختلف تحریکیں، انسانی حقوق کی مختلف طریقے قائم کر کے وہ لوگ بھی اس طرح کی رائے ظاہر کر رہے ہیں کہ ہاں، اسلام کے قوانین جب آج سے 1400 سال پہلے آئے تھے وہ اس زمانے کے لحاظ سے تھے، لیکن نئے بدلتے ہوئے حالات میں اسلامی تعلیمات کی نئی تعبیر و تشریح کی ضرورت ہے۔ تو ان کی طرف سے بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو افسوس، ہم غیر مسلم تنظیمیں، ہندو احیاء پرست تنظیمیں، ان لوگوں کے اعتراضات کا جواب دینا، ان کا مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن جو لوگ نام نہاد مسلمانوں کا نام رکھ کے جو اسلامی تعلیمات کی جڑوں پر تیشہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے ہم کو نپٹنا زیادہ سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے۔ اس تعلق سے ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر میں اس تعلق سے 3 باتوں کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے سماج کی اصلاح کی کوشش کریں، مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اگر مسلمان مرد و عورت جو اپنے اسلام و ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے لگیں اور اپنے تنازعات جو ان کے درمیان ابھریں ان میں پورے صدق دل سے اس پر آمادہ ہوں کہ ان کے تنازعات میں اللہ اور رسول کا جو فیصلہ ہوگا، چاہے وہ ان کے خلاف ہوگا، وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ اگر مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے، مسلمانوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی آمادگی ہو جائے، تو یہ بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کچھ اور ہیں، مسلمانوں کا سماج کوئی اور دوسری تصویر پیش کرتا ہے۔ اعتراضات، ہمارے معترضین جو بات کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت پر ظلم کیا جاتا ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں واقعی عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے،
لیکن جو لوگ وہ ظلم کرتے ہیں وہ لوگ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کچھ اور ہیں۔ عورت چاہے لڑکی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے ماں ہو، اور جو حقوق اسلام نے دیے ہیں مسلم سماج خوش دلی سے ان پر عمل پیرا نہیں ہے، عورتوں کو وہ حقوق دینے پر آمادہ نہیں ہیں۔ ظالمانہ طریقے سے طلاق کے واقعات، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ طلاق کے واقعات پورے ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں، مسلم عورتوں کے بارے میں طلاق کا تناسب ان میں بہت کم ہے، لیکن جو ہے وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ صحیح اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اگر صحیح اسلامی تعلیمات پر عمل ہو تو جو معمولی تناسب جو دیگر تمام مذاہب کے ماننے والوں میں جو تناسب ہے اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، وہ بھی نہیں پایا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحیح اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی مہم چلائی جائے۔ جتنے واقعات پیش آتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ آج کل ہم جانتے ہیں 3 طلاق کا ایشو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اسلام نے طلاق کا تصور جو دیا ہے وہ عورت کے حق میں بہت رحم پر مبنی ہے۔ جن مذاہب میں طلاق کا تصور نہیں ہے، ایک بار جو یہ تو جیون کا ساتھ ہے، زندگی بھر کا ساتھ ہے، ایک بار نکاح ہونے کے بعد علیحدگی کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ عورتوں کو اپنے ساتھ رکھتے نہیں ہیں بلکہ ان کو جان سے مار دیتے ہیں۔ کسی عورت کو ناحق قتل کر دینا یہ آسان ہے، یا ہے کہ اس کو آزادی دینا ہے کہ وہ اگر کسی وجہ سے نباہ ممکن نہ ہو تو وہ اپنا کوئی دوسرا رشتہ تلاش کر لے۔ خلاصہ ہے کہ اسلام کی جن تعلیمات پر اعتراضات ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان پر صحیح طریقے سے مسلمانوں کی طرف سے عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم مسلم سماج میں بیداری لائیں، ان کے درمیان صحیح اسلامی تعلیمات پیش کریں، ان کے ایمان اور اسلام کو ابھاریں، ان سے یہ کہیں کہ اگر آپ اسلام اپنے مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اس طرح اگر مسلم معاشرے کی اصلاح ہوگی تو یہ تمام اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا کام ہمارے لیے کرنے کا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں یہ شعور بیدار کریں کہ قرآن کا یہ صریح حکم ہے کہ تم اپنے تنازعات کو اللہ اور رسول کی طرف لے جا کر حل کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اسلام اور ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ جو لوگ ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اللہ اور رسول کے حکام کے مطابق اپنے معاملات کو حل کرنے کے بجائے دوسروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ لوگ قرآن کی نظر میں ظالم ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں۔ اس لیے ضروری ہے، تنازعات ختم نہیں ہو سکتے، قرآن یہ چاہتا بھی نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تنازعات پیدا ہوں تو ان کو حل کرنے کے لیے اللہ اور رسول کی طرف رجوع کیا جائے، اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کیا جائے، اور غیر اسلامی حکومتوں، غیر اسلامی افراد اور ججوں پنچایتوں کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ تو مسلم سماج میں یہ بیداری بھی لانے کی کوشش کی جائے کہ اگر ان کے درمیان جو بھی تنازعات پیدا ہوں، اپنے درمیان وہ کسی معتبر آدمی پر دونوں فریق متفق ہو جائیں اور اس کی طرف سے بھی جو بھی فیصلہ ہے اس کو وہ قبول کریں۔ تیسرا کام ہمارے لیے کرنے کا یہ بھی ہے کہ صحیح اسلامی تعلیمات سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے غیر مسلموں کے ذہنوں میں جو اسلام پر اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ان کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان اعتراضات کی معقولیت ہم لوگوں کے سامنے رکھیں، ان کی حکمتیں ہم بیان کریں تاکہ لوگوں کے ذہن صاف ہوں، اور جو یہ شدت پسند لوگ ان کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ان میں وہ ناکام ہو۔ تو یہ 3 کام کرنے ہیں ہم میں سے ہر شخص کو جو باشعور ہے، جس کو صحیح اسلامی تعلیمات سے واقفیت ہے، اس میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان 3 کاموں کو کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے گا اور سماج کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا تو ان آئلی قوانین کے بارے میں بھی جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ بھی دور ہوں گی، اور جو شکوے شکایات اعتراضات ہوتے ہیں ان کا بھی ازالہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔